جنت کے آپ خوش جنت کے گلدستے 70 قسم کے پھول، ہر رنگ کا پھول کا رنگ الگ، خوشبو الگ، اور کہہ رہے ہوں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، چلو چلو الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسے رب کی طرف چلو، اس حال میں چلو کہ وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی، الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی تم اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جاؤ، فرشتے خوشخبریاں دے رہے ہو۔ یہ وہ ہیں جو دنیا سے کچھ کما کر لے گئے، جو دنیا سے حاصل کر کے لے گئے، مقصد کو پہچانا، مقصد پر اپنی جان لگائی، زندگی لگائی، مال لگایا، جان لگائی، زندگی لگائی، مقصد خود نہیں طے کیا، مقصد تو نبی بتائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے اپنا سب کچھ اپنی ضرورتوں پر لگانا، اور وہ ضرورت نہیں رہتی، وہ خواہش بن جاتی ہے اور وہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایک ایک خواہش پر دم نکلتا ہے پھر بھی پوری نہیں ہوتی، اور ایسی کتنی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو بھائیو، ضرورت وہ تو اللہ پر نبیوں نے طریقہ بتایا، لمٹ بتائی کہ دیکھو یہ لمٹ ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، جب اس لمٹ سے باہر نکلو گے تو پھر وہ خواہش بنے گی، اور خواہش دنیا میں کسی کی نہ پوری ہوئی نہ پوری ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی نے آ کر حضور سے کچھ سوال کیا، تو حضور نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس، ان سے کہو کہ میں نے بھیجا ہے۔ وہ چلے، ضرورت مند حاجت مند تھے، کچھ ان کی ضرورت تھی، حضور نے ان کو حضرت عثمان کے پاس بھیجا۔ جب وہ گھر کے پاس آئے تو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں حضرت عثمان کی کہ وہ بیوی پہ خفا ہو رہے ہیں۔ اس زمانے کے گھر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اور کوئی ایسی کمپاؤنڈ ہوتا نہیں تھا، تو آواز آ رہی ہے حضرت عثمان بیوی پہ خفا ہو رہے ہیں کہ چراغ کی لو اتنی کیوں بڑھا دی، چراغ کی لو بڑھا دی، اتنی کیوں بڑھائی، تیل زیادہ خرچ ہو گیا، زیتون کا تیل استعمال ہوتا تھا، وہ جلانے میں بھی استعمال ہوتا تھا، کھانے میں بھی استعمال ہوتا تھا، تو اس کو ضائع کیوں کیا، اتنی لو بڑھائی تو تیل زیادہ جلے گا۔ وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ صحابی سوچنے لگے کہ میں غلط جگہ آ گیا، میں غلط جگہ آ گیا، جو اپنی بیوی سے اس پر خفا ہو رہا ہو کہ بتی کی لو کیوں بڑھائی، وہ مجھے کیا دے گا۔ وہ واپس جانے لگے تو حضرت عثمان نے آواز سن لی کہ کوئی دروازے پر آیا، وہ واپس جا رہا ہے، تو باہر آئے، انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم آئے کیوں تھے، واپس کیوں جا رہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، حضور نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں نے دیکھا کہ آپ چھوٹی سی بات پر بیوی پر خفا ہو رہے ہیں، تو آپ کیا میری ضرورت پوری کریں گے؟ تو فرمایا کہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ اندر گئے اور ایک تھیلی لا کر دی کہ یہ لے جاؤ۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ چھوٹی سی بات پر تو خفا ہو رہے تھے اور اتنی میری ضرورت پوری کر دی۔ کہنے لگے وہ اس کا حساب ہے، اس کا حساب نہیں ہے، اجر ہے اس کا، اس کا حساب ہے جس پر میں خفا ہو رہا تھا کہ کیوں بڑھایا، اور اس کا ثواب ہے جو تمہیں دے رہا ہوں۔ وہ حساب کا معاملہ تھا، یہ ثواب کا معاملہ ہے۔ مدینہ منورہ میں پینے کے پانی کی کمی تھی، وہ بہت دور ایک کنواں تھا جہاں پانی ملتا تھا پینے کا، میٹھا پانی، اور وہ کنواں ایک یہودی کا تھا، اور وہ یہودی مہنگے داموں میں پانی بیچتا تھا اور لوگ مجبوراً خریدتے تھے میٹھا پانی پینے کے لیے۔ تو صحابہ نے حضور سے شکایت کی کہ حضور پینے کے پانی کی تکلیف ہے، دور جا کے لانا پڑتا ہے،
اور وہ کنواں جس میں پیٹھا پانی ہوتا ہے وہ مہنگے داموں میں بیچتا ہے. تکلیف ہے مدینے میں پینے کے پانی کی. تو حضور نے مجلس میں فرمایا کہ کوئی اس کنویں کو لے کر وقف کر دے تو میں اس کے لیے جنت میں کنویں کا ضامن ہوں. وہ کنواں لے کر کوئی خرید کر وقف کر دے میں اس کے لیے جنت میں کنویں کا ضامن ہوں. تو حضرت عثمان خاموشی سے اٹھے, کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کہا کہ میں تیار ہوں یا میں کروں گا. خاموشی سے اٹھے, اس یہودی کے پاس گئے, اس سے کہا کہ یہ کنواں میرے ہاتھ بیچ دے. تو اس نے کہا کہ یہ میں نہیں بیچ سکتا, یہ تو میری دکان ہے, یہ تو میرا کاروبار ہے, روز کا دھندا ہے میرا, اور اتنا اچھا چلتا ہے دھندا, میں کیسے بیچ دوں یہ کنواں. حضرت عثمان نے اسے بہت اچھا آفر کیا لیکن وہ تیار نہ ہوا. تو حضرت عثمان نے اسے ایک آفر کیا, اچھا ایسا کر آدھا کنواں مجھے بیچ دے, آدھا کنواں. وہ تیار ہو گیا لیکن کنویں کو آدھا کیسے کریں گے. تو حضرت عثمان نے اسے ترکیب بتائی کہ ایک دن کنواں تیرا, ایک دن کنواں میرا, ایک دن کا پانی تیرا, ایک دن کا پانی میرا. وہ راضی ہو گیا کہ کنویں کا کنواں موجود ہے, بس یہ ہے کہ ایک دن دینا پڑتا ہے ایک دن. تو وہ راضی ہو گیا. حضرت عثمان نے وہ خرید لیا, یعنی ایک دن کا پانی, اگلے دن کا اس کا, ایک دن حضرت عثمان کا, ایک دن اس سے یہودی کا. پھر حضرت عثمان نے جب اپنی باری آئی تو اعلان کر دیا کہ جس کو جتنا چاہے پانی لے جاؤ, کوئی قیمت نہیں ہے, جس کو جب چاہے پانی لے جاؤ, کوئی قیمت نہیں, میری باری میں پانی مفت ملے گا. اب لوگ حضرت عثمان کی باری میں آ کر پانی بھرنے لگے, 2 دن کا پانی بھر لیتے تھے. حضرت عثمان کی باری میں لوگ 2 دن کا پانی بھر لیتے تھے. جب 2 دن کا پانی ہے تو پھر اگلے دن کیوں جائیں گے, تو پھر حضرت عثمان کی باری تیسرے دن آئے گی تو تیسرے دن جا کے پھر 2 دن کا بھر لیں گے. تو اس دن کوئی نہ آیا جو یہودی کی باری کا دن تھا, کوئی نہ آیا کیونکہ سب 2 دن کا پانی لے چکے تھے, بھر چکے تھے, اسٹاک کر چکے تھے. تو روزانہ یہی ہونے لگا کہ حضرت عثمان کی باری میں لوگ آ کے پانی بھر لیتے تھے اور اس کی باری میں کوئی لینے آتا ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ اس نے مجبور ہو کے حضرت عثمان سے کہا کہ یہ ایک دن کی باری بھی تم خرید لو. پھر وہ پورا کنواں انہوں نے وقف کیا مدینے والوں کے لیے. تو میں عرض کرا تھا کہ خواہش اور ضرورت تھوڑی ہے, خواہش بہت ہے. نبی مقصد بتاتے ہیں کہ مقصد کیا ہے, آدمی خود طے نہ کرے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یہ تبلیغ کی محنت جی چاہیوں سے نکلنے کا نام ہے. یہ ملفوظ ہے مولانا الیاس صاحب کا کہ ہماری یہ محنت جی چاہیوں سے نکلنے کا نام ہے اور رب چاہی کی طرف آنے کا نام ہے. جی چاہیوں سے نکلنا, گھروں سے نکلنا, گاؤں سے نکلنا, بستی سے نکلنا, گھروں سے نکلنا, چلے میں نکلنا, 4 مہینے میں نکلنا, یہ سب ہے. لیکن کیوں نکلنا؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ جی چاہیوں سے نکلنا ہے, رب چاہی کی طرف آنا ہے. یہ ہماری محنت کا خلاصہ ہے. تو رب چاہی کی طرف آنا ہے. زندگی کے 2 راستے ہیں. ایک راستہ زندگی کے گزارنے کا یہ ہے کہ دنیا میں وہ کریں گے جو دنیا کر رہی ہے. دنیا کیا کر رہی ہے مولوی صاحب, دیکھو دنیا کیا کر رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. تو ایک راستہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ وہ کریں گے, وہ کرنا جو دنیا کر رہی ہے, وہ کرنا جو زمانہ کر رہا ہے. یہ ایک راستہ ہے لیکن یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کدھر جا رہی ہے, ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کدھر جا رہی ہے.
جا رہا ہے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا والے کیا کر رہے ہیں. یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. کیوں کہ ہمیں اللہ نے ایک راستہ دیا ہے, ہم نے اس راستے پر چلنے کا عہد کیا ہے. ایک راستے پر چلنے کا ہم نے عہد کیا ہے. ہمیں اللہ نے ایک راستہ دیا ہے, تو ہم کیوں دیکھیں دنیا کس راستے پہ جا رہی ہے. ہم دیکھیں گے ہمارا مالک ہمیں کس راستے پر جانے کے لیے کہتا ہے. تو رب چاہی راستہ ایک ہے, جی چاہی راستہ ایک ہے, زندگی گزارنے کا راستہ جی چاہی, جو زندگی کیسے گزاریں گے جیسے جی چاہتا ہے, کیسے گزاریں گے جیسے نفس چاہتا ہے, کیسے گزاریں گے جیسے دنیا چاہتی ہے, کیسے جیئیں گے جیسے دنیا جی رہی ہے, زمانہ جی رہا ہے. یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. ہمارا راستہ ہے رب چاہی راستہ. وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے. کیوں کہ ہم نے ایک عہد کیا ہے, ہمیں ایک راستہ ملا ہے. ہمارے کانوں میں جب دنیا میں آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے کانوں میں اللہ کا نام پڑا ہے. مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں, ایک کان میں اس کے اقامت پڑھتے ہیں کہ یہ تیرا راستہ ہے. دستور, لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا دستور ہے, ہماری انجمن کا دستور, ہمارے ملک کا دستور, ہماری زندگی کے گزارنے کا دستور ہے اذان. سب سے پہلے ہمارے کانوں میں یہ اذان پڑی گئی ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو, تمہارے دنیا میں زندگی گزارنے کا یہ راستہ ہے کہ تم اللہ کو بڑا سمجھ کے زندگی گزارو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, 4 مرتبہ کا اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ زندگی گزارنے کا راستہ. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف. علماء کہتے ہیں کہ یہ مختصر اجمال ہے, تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر آؤ. حی علی الصلاۃ, اللہ کے حکم پر آؤ. حی علی الفلاح, اللہ کے حکم میں کامیابی ہے, نافرمانی میں کامیابی نہیں ہے, اطاعت میں فرق کامیابی ہے. یہ ہے ہمارا راستہ. خلاصہ اس راستے کا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے یہ عہد کیا ہے, عہد کیا ہے. کیا عہد ہے؟ کہ ہم بندے ہیں اللہ کے, اللہ کے بندے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. لا الہ الا اللہ, بندے اللہ کے, محمد رسول اللہ, امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ہمارا عہد ہے, راستہ ہے. یہ سب سے پہلے ہمیں ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑی ہے کہ تمہیں یوں جینا ہے. تو بندے اللہ کے کیا مانے؟ بندے اللہ کے, اللہ کے بندے کیا مانے؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا, بندہ کہتے ہیں ماننے والا. نہیں ماننے والے کو کہتے ہیں باغی. باغی, بیٹا باپ بیٹے کی بات باپ نہ مانے, باپ کی بات بیٹا نہ مانے تو باپ کہتا ہے باغی ہے, باغی. باپ کی بات بیٹا نہ مانے تو باپ کہتا ہے باغی ہے, بات سنتا نہیں ہے میری. بندہ کہتے ہیں ماننے والا, نہ ماننے والا باغی. جس کی مانے اس کا بندہ, دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ, زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ, حالات کی مانے تو حالات کا بندہ, نفس کی مانے تو, اور جورو کی مانے تو وہ میں نہیں بولتا, انسلٹ ہو جائے گی. جس کی مانے اس کا بندہ. ہم کس کے بندے؟ ایک کے بندے, ایک کے بندے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول سے کہتے ہیں کہ میرے رسول, اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے, میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہیے فَإِنِّي قَرِيب, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, میں تمہارے قریب ہوں, میں تمہارے قریب ہوں. وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں, ناک رگڑتے ہیں, ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتیں ضرورتیں مانگتے ہیں, وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے اگر پوچھیں کہ وہ کہاں ہے
جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، جس کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، دامن پسارتے ہیں، اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے قریب ہے. قریب کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے. تمہاری جان جتنی تمہارے قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے. میرے بندو، میرے بندو، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو. کتنے پیار سے کہہ رہا ہے میرے بندو. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. ارے مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری حاجت اور ضرورت پوری کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری حاجت اور ضرورت پوری کرتا ہوں. ہر نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. کسی زبان میں مانگو. نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن دعا وہ تو دل کی دھڑکنیں سنتا ہے. کسی زبان میں مانگو. مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہاں، دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا. تو آدمی سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی کیونکہ میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے مل گیا. یہ ایک طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا. دوسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ یہ اپنی نادانی سے، ناسمجھی سے ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے مصیبت بنے گی، اس کے گلے میں پڑ جائے گی، مصیبت بن جائے گی. یہ نہیں جانتا، ناسمجھ ہے، نادان ہے. یہ مانگ رہا ہے کچھ، لیکن اللہ رؤوف ہے، رحیم ہے. اللہ مہربان ہے، مہربان. وہ جانتا ہے، وہ نہیں دیتا جو یہ مانگ رہا ہے کیونکہ یہ مصیبت مانگ رہا ہے. ہاں، اس کا کوئی بدل دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے کوئی آنے والی بلا مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے. اسے پتہ نہیں کہ یہ جو بلا آ رہی تھی، مصیبت آ رہی تھی، یہ میری اس دعا کی برکت سے ٹلی ہے. آسمان سے آنے والی کوئی مصیبت اور بلا وہ اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. مومن بندے کی دعا اس کو بھی روک دیتی ہے. تو یہ سمجھتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ مصیبت اس دعا کی برکت سے ٹلی ہے. جو مانگا تھا وہ نادانی سے مانگا تھا. مثال، ایک بکریاں چرانے والا گائے بکریاں لے کر جنگل میں گیا. شام کو جب وہ اکٹھا کرنے لگا ان کو گھر لانے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے بھینس اس کو کسی نے مار دیا، پھاڑ دیا. اسے بڑا رنج ہوا، دکھ ہوا کہ کتنا اچھا دودھ دیتی تھی، میرے پورا گھر پیتا تھا، پھر بھی بچتا تھا، اسے بیچ کر میں اپنی ضرورتیں پوری کرتا تھا. کس ظالم نے اسے مارا ہے، پھاڑا ہے. اسے بہت دکھ ہوا، رنج ہوا. وہ غصے میں آ کر کہنے لگا، اے اللہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جس نے میری اس گائے بھینس کو پھاڑا ہے، مارا ہے، اسے لا کر میرے سامنے کھڑا کر. میں تجھے قسم دیتا ہوں، اسے لا کر سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کر کھڑا ہو گیا. شیر اس نے مارا تھا، پھاڑا تھا، خون پی کے چلا گیا وہ اپنا کام کر کے. ارے تو نے تو بلایا اللہ کو قسم دے کر کہ اللہ جس نے مارا ہے اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر. تو وہ شیر قبول ہو گئی دعا. شیر آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب کر کیا کرتا ہے؟ تو آدمی اپنی نادانی سے ایسی چیزیں بعض مرتبہ مانگتا ہے کہ جو اس کے لیے مصیبت بن جائیں گی، لیکن اللہ پاک جانتے ہیں، مہربان مہربان، بڑے اپنے بندوں پر. واللہ رؤوف بالعباد، وہ اپنے بندوں پر مہربان مالک. اس کی نادانی سے مانگا ہوا نہیں دیتے، وہ اس کا کوئی بدل دیتے ہیں، یا کسی مصیبت کو، بلا کو جو اس پر آ رہی تھی اس دعا کی برکت سے ہٹا دیتے ہیں. اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ برکت دعا کی ہے، یہ مصیبت ٹلی ہے.
تیسری دعا کی قبولیت کا یہ راستہ ہے کہ اللہ پاک ان دعاؤں کو ریزرو کرتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں۔ مولانا فرما رہے تھے کہ اللہ کے یہاں دعاؤں کا بڑا اکرام ہے، بندوں کی دعاؤں کا بڑا اللہ کے یہاں اکرام ہے، وہ رد نہیں کی جاتی، ریجیکٹ نہیں کی جاتی، رد نہیں کی جاتی، اللہ کے یہاں ان کا اکرام ہے، وہ لی جاتی ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت پہ اللہ ان دعاؤں کے بدلے دیں گے جن کا بدلہ اسے دنیا میں نہیں ملا۔ بندہ پوچھے گا کہ یہ کن اعمال کا بدلہ ہے؟ کہا جائے گا یہ تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو تجھے دنیا میں نہیں ملی، آج مل رہی ہیں۔ تو بندہ کہے گا کہ کاش میری سب دعاؤں کے بدلے آج ملتے، دنیا میں تھوڑا ملا ختم ہو گیا، آج بہت مل رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ہے بندگی، بندگی لا الہ الا اللہ۔ بندے بندے نفس کے بندے، نفس کے بندے نہیں، نفس کے بندے نہیں، زمانے کے بندے نہیں، حالات کے بندے نہیں، دنیا کے بندے نہیں، ایک کے بندے، ایک کی بندگی کا ہم نے عہد کیا ہے، اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو بندے اللہ کے ہیں۔